السلام علیکم دوستو، چلتے ہیں اپنے وعدے کے مطابق اپنے نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے وہ فرسٹ شیڈول میں دیے گئے قوانین کو مطالعہ کر رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے، کریٹیکلی دیکھ رہے تھے کہ کیا وہ فرسٹ شیڈول میں ہونے چاہیے کہ نہیں۔ تو اپنی آخری ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، ایک تو وہ تھا دا ایکسیڈنگ اسٹیٹس پراپرٹی آرڈر 1961، اور ایک تھا میرا خیال یہی ایک ہی آرڈیننس ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو دوسرا تھا دی اکنامک ریفارمز آرڈر 1972۔ تو یہ دو آرڈیننس، دونوں آرڈر تھے، ایک انفیکٹ دونوں مارشل لاؤ کے آرڈر تھے، ایک صدر ایوب صاحب کا تھا اور ایک جو تھا وہ بھٹو صاحب کا تھا۔ تو اس کے بعد آج ہم چلتے ہیں نیکسٹ کیا ہے۔ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے جناب ریگولیشنز، یہ اس پارٹ 1 کا سیکشن 2 ہے، اور اس کے نمبر 1 پہ ہے دی لینڈ ریفارمز ریگولیشن 1972۔ یہ جناب ایک، اور جب اس کو ہم نے دیکھا لینڈ ریفارمز لا کو ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ وہ کیوں ڈالے گئے، اس کا مقصد کیا تھا اور کیا وہ مقصد صحیح ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اسی سیکشن میں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے سیکشن 3 میں نمبر 1 پہ پھر ہے دی لینڈ ریفارمز امینڈمنٹ ایکٹ 1974، اور اسی سیکشن کے نمبر سیریل 2 پہ ہے دی لینڈ ریفارمز امینڈمنٹ ایکٹ 1975، اور پھر سیکشن 4 میں ہے دی لینڈ ریفارمز امینڈمنٹ آرڈیننس 1975 اینڈ دی فیڈرل ایکٹ انیکٹڈ ٹو ریپلیس دی سیٹ آرڈیننس۔ تو اس کے علاوہ اس ٹاپک پہ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے یہ 3-4 قوانین ہیں، ان کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ فرسٹ شیڈول میں کیوں ہیں اور کیا ہونا چاہیے کہ نہیں۔ تو جناب اس کے بعد ہم نے دیکھا لینڈ ریفارمز جو تھے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری، بریف ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہاں پر برٹش کی حکومت تھی تو ان کو اس چیز سے غرض نہیں تھی کہ لینڈ کسی کے پاس زیادہ ہے یا کسی کے پاس کم ہے، ان کو اس سے بالکل غرض نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تو لینڈ ایلوکیٹ کر کے لینڈ لاٹ پیدا کیے تھے جو برطانوی راج کو مکمل کرتے تھے، ان کو کمپلیٹ کرتے تھے، بلکہ ان کو مضبوط کرتے تھے۔ تو یہ انڈیپینڈنس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی، جب بہت زیادہ جاگیردار اور لینڈ لارڈ اور زمیندار اس ملک میں ہو گئے، تو آئین کے اندر جیسے کہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ میں ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا ہے، ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا ہے۔ تو وہ ایکسپلائٹیشن رہنی تھی اگر لینڈ لارڈ رہتے، اور کچھ لوگ بے زمین مزارع یا ہاری اور کچھ لوگ لینڈ لارڈ ہوتے۔ تو اس سلسلے میں ضرورت محسوس کی گئی، تو سب سے پہلا قانون جو آیا وہ آیا تھا، یہ آیا تھا جناب 1959 میں۔ ایوب خان جو اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے ایک قانون جاری کیا، اور وہ تھا ویسٹ پاکستان لینڈ ریفارمز ریگولیشن 1959۔ اس قانون کے تحت ایک سیلنگ انہوں نے مقرر کر دی کہ اریگیٹڈ لینڈ اپ ٹو 500 ایکڑز اور ان اریگیٹڈ لینڈ اپ ٹو 1000 ایکڑز اینی ون کین پوزیس۔ اس سے علاوہ اگر کسی کی زمین ہے تو وہ بحق سرکار ضبط ہوگی اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی ان لوگوں میں جو کہ مزارع ہیں، جو کہ کام کرتے ہیں، جن کے پاس زمین نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو یہ کیوں کامیاب نہ ہوا، ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کے اندر ایک لیکونہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ لیکونہ یہ تھا کہ انہوں نے ٹرانسفر پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ تو جن کے پاس زیادہ لینڈز تھی انہوں نے فوراً اس کو آگے ٹرانسفر کر دیا۔ جیسے اگر کسی کے زندہ 4 بیٹے تھے تو اپنی زندگی میں اس نے 500 ایکڑ چاروں بیٹوں کے نام لگا دی، تو 2000 ادھر ڈسٹریبیوٹ ہوگی، باقی جو تھی وہ کسی داماد کے نام لگا دی، بیوی کے نام لگا دی، ایون کہ ہونے والے بچوں کے نام بھی جائیدادیں لگا دی گئی۔ تو اس طرح یہ جو 1959 کے لینڈ ریفارمز لا تھے وہ ان کو نامکمل، یعنی کہ ان کو ناقابل عمل کر دیا گیا۔ لوگوں نے منتقل کر کے، اور بیوروکریسی جس میں کہ ڈپٹی کمشنر، پٹواری، تحصیلدار، یہ سب لوگ آتے ہیں، انہوں نے مل جل کے لوگوں کی زمین، اس سے پہلے کہ لینڈ کمشنر جو ہے وہ آ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے یا کوئی ڈیسیژن ہوتا، لوگوں نے
کافی لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا کے لینڈ کو ادھر ادھر ٹرانسفر کر دیا۔ اب بھٹو چونکہ اس کی منسٹر تھے ایوب خان کے، اور اس لا کو انہوں نے جب یہ ظاہر کابینہ میں ڈسکس ہوا ہوگا، سارا کچھ ہوا ہوگا، انہوں نے دیکھا، تو جب انہوں نے ضیائیہ سے ٹیک اوور کیا اور اپنا مارشل لا لگا دی، یعنی سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ بن گئے، تو انہوں نے بھی لینڈ ریفارمز کا قانون بنایا۔ اچھا، بھٹو صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ لینڈ لارڈ تھے، اس کے باوجود انہوں نے وہ قانون بنایا کہ جس میں انہوں نے وہ جو سیلنگ تھی میکسیمم لینڈ اوننگ کی، اس کو انہوں نے کم کر دیا۔ وہ جناب اس کو لے گئے 150 پہ، یعنی اریگیٹڈ لینڈ اپ ٹو 150 ایکڑ اور ان اریگیٹڈ لینڈ اپ ٹو 300 ایکڑ کوئی بھی بندہ اون کرے گا، اس کے علاوہ جو زمین ہوگی وہ بے زمین ہاریوں کے اندر کو دی جائے گی، مزارعوں کو دی جائے گی، اور بے زمین کسانوں کو دی جائے گی۔ اب انہوں نے اس پہ انتقال کی پابندی بھی لگا دی کہ اس آرڈیننس کے پرومولگیٹ ہونے کے ساتھ ہی اس کے بعد کوئی لینڈ جو ہے وہ 150 ایکڑ تک کوئی ادھر ادھر ٹرانسفر بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن انہوں نے بھی ایک لیکونہ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ لا بھی ناکام ہوا پاکستان میں۔ انہوں نے یہ لیکونہ چھوڑ دیا کہ انہوں نے آرچرڈ اور اینیمل سٹڈ کو جو ہے انہوں نے ایگزمپشن دی ہوئی تھی کہ جن کے کوئی آرچرڈ ہیں، کوئی باغات ہیں، کوئی جانوروں کا کوئی یارڈ ہے، کوئی اسٹیبل ہے، کوئی اینیمل فارم ہے، تو اس کو ایگزمپشن ہے کہ وہ بڑے ایریے پہ بھی بن سکتا ہے۔ تو بیوروکریسی کو پھر موقع مل گیا، لینڈ لارڈ تو نہیں چاہتے تھے کہ اپنی زمین چھوڑنا، انہوں نے مل جل کے بیوروکریسی سے پھر اس قانون کو بھی ناکام کر دیا کہ بہت ساری لینڈ جو تھی وہ انہوں نے ایز شو کر دی کہ ایک بڑے ایریے کو تار لگا کے اندر 2 اینیمل چھوڑ دیے، بولا یہ میرا اینیمل سٹڈ ہے، یا 3-4 پودے لگا دیے، بولا یہ ہمارا آرچرڈ ہے۔ تو اس طرح اس قانون کو بھی کر دیا گیا ناکام۔ تو چونکہ 1977 تک بھٹو صاحب کا دور رہا، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے۔ تو ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب نے ایک اور کام بھی کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں جنوری 1977 میں جنوری 1977 میں انہوں نے اسی جو ان کا ریگولیشن تھا جو انہوں نے ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جاری کیا تھا، کنکرنٹلی انہوں نے ایک ایکٹ بھی بنا دیا جس کا نام تھا لینڈ ریفارمز ایکٹ 1977۔ بھٹو صاحب نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے اس کے اندر سب سے پہلے تو امینڈمنٹ کی، اور امینڈمنٹ انہوں نے کیا کی کہ اگر وہ جو سرپلس لینڈ ریزیوم ہوگی، گورنمنٹ اگر اس کو لیز پہ دینا چاہے گی تو وہ انہی فارم یا انہی لینڈ لارڈ کو لیز پہ دے سکے گی جو چاہیں گے کہ اس کو لیز پہ لیں، یعنی لینڈ حکومت لے لے گی اور وہ انہی مالکوں کو دوبارہ پٹے پہ دے دیں گی، یعنی ان کو فوقیت دے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کو دے، لیکن ان کو وہ پریفرنس دے گی۔ یہ بھٹو صاحب نے اپنا ضیاء الحق صاحب نے امینڈمنٹ کی۔ دوسری امینڈمنٹ انہوں نے یہ کی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے پاس اگر کوئی زمین ہو اور وہ اس منیمم اوننگ سیلنگ سے زیادہ ہو تو وہ اس کو الاؤ کر سکتی ہے کہ آپ اس کو رکھیں، کیونکہ آپ ایک تعلیمی ادارہ ہیں۔ اور کوآپریٹو فارمنگ سوسائٹی اگر کوئی ہو اس کو بھی انہوں نے ایگزمپٹ کر دیا۔ یہ وہ پہلی چھیڑ چھاڑ تھی جو ضیاء الحق صاحب نے کی۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب اسلامائزیشن کی طرف چل پڑے تھے، اور اسلامائزیشن انہوں نے اور تو کچھ کی نہیں، کچھ ادارے انہوں نے بنا دیے، جیسے اسلامی نظریاتی کونسل تھی، فیڈرل شریعت کورٹ تھا۔ فیڈرل شریعت کورٹ جو بنی تو یہ 1980 میں بنی، اور ان کے بننے سے جو ہائی کورٹس تھیں ان کے اندر اور جو سپریم کورٹ تھا ان کے اندر شریعت بینچ بن گئے۔ اب یہ ایک آل ٹوگیدر نیا قانون تھا، اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ کسی بھی قانون کو ایگزامن کر سکتے ہیں کہ whether it is in accordance with Islam, Islamic principle, or it is against the Islamic principle۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسا کہ نیشنل وہ جو اکنامک ریفارمز ریگولیشن تھا 1972 کا،
اس کو بھی ایگزمپشن دی گئی تھی کہ اس کو کسی کورٹ میں ایجیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی کورٹ از خود نوٹس لے کے اس سے ریلیٹڈ کسی کیس کو، کسی کویسچن کو ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ ایسی ایگزمپشن ان قوانین کو بھی تھی، لیکن شریعت کورٹ جب بنے اور شریعت ایپلیٹ بینچ بنے، شریعت بینچ بنے ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے یہ چونکہ نئی چیز تھی، وہاں پر پٹیشنیں فائل ہو گئیں جنہوں نے چیلنج کیا لینڈ ریفارمز قوانین کو اس بیس پہ کہ یہ ان اسلامک ہے۔ تو جناب یہاں سے کہانی ساری جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک قزلباش وقف تھا، قزلباش وقف بنام چیف لینڈ کمشنر، یہ ایک مشہور کیس تھا جو سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کا جو شریعت بینچ ہے وہ قرار دے دیتا ہے کہ یہ جو لینڈ ریفارمز لاز ہیں یا لینڈ ریفارم ایکٹ ہے، آرڈیننس ہے اور ریگولیشنز ہیں، یہ ان اسلامک ہیں، اور یہ جو ہے یہ ایب انیشیو جو ہے یہ سسپینڈڈ ہے یا یہ اپلیکیبل نہیں ہے، بینگ ان اسلامک۔ اور دوسرے کورٹوں نے ان کو اسلامک قرار دے دیا۔ تو جب اس طرح کی کنٹروورسی آ گئی جوڈیشری کے اندر، فیڈرل شریعت کورٹ، فیڈرل شریعت بینچوں کے اندر، تو معاملہ ٹیک اپ ہوا فیڈرل شریعت کورٹ کی ایپلیٹ فورم پہ، اور وہ سپریم کورٹ میں تھا۔ اس کے جو 2 جج تھے، 3 جج ہوتے تھے اور 2 علماء ہوتے تھے اس کے ممبر، تو اس میں جو تقی عثمانی صاحب تھے اور ایک پیر کرم شاہ صاحب، یہ اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے کیٹیگوریکلی وہ تمام لاز، یعنی لینڈ ریفارم ریگولیشن 1972، آرڈیننس بھی، اور لینڈ ریفارم ایکٹ 1977 کو، سب کو انہوں نے کہا ان کی جو میجر شقیں ہیں جن کے اوپر صحیح عمل ہوتا تھا اور اس سے ایک زمیندار کو بے زمین سے محروم کیا جا سکتا تھا، وہ ان اسلامک ہیں جناب۔ اور یہ ججمنٹ آئی 1989 میں اور افیکٹو ہوئی 23 مارچ 1990 سے۔ تو 23 مارچ 1990 سے جناب ہمارے لینڈ ریفارمز قوانین اسی جگہ چلے گئے جہاں 1947 کی پوزیشن تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ یہ جو لینڈ ریفارم ریگولیشن 1972 ہے، even if it encroaches on the fundamental rights guaranteed by this chapter 2، یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے آئین کا، تو بھی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، وہ ایگزمپٹڈ ہیں۔ اور وہ جو ان اسلامک ڈکلیئر ہو چکا ہے، آئین کا آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ فرسٹ شیڈول میں دیے ہوئے قانون جو ہیں وہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کو انکروچ بھی کرتے ہیں تو ان کو ایگزمپشن حاصل ہے۔ تو یہاں پر یہ آتا ہے کہ آئین کے اندر ایسے قوانین کو بھی پروٹیکشن دی گئی ہے جو کہ سرے سے ان اسلامک ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ تو جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو فرسٹ شیڈول میں لکھا رہنے دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے قوانین جو ان اسلامک ڈکلیئر ہو کے جسے کہتے ہیں نا کہ ایب انیشیو قلعدم قرار دیے گئے ہیں، ابتدا سے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، تو ان کو فرسٹ شیڈول میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور بڑی عجیب سی کنٹروورسی یہاں سامنے آتی ہے۔ ریگولیشن 1972 کا جو تھا لینڈ ریفارم ریگولیشن 1972، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا کہ نو جورسڈکشنل بار تھی اس پہ کہ نو کورٹ کین ایکسرسائز جورسڈکشن، نو کورٹ کین کال ان کویسچن اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دس۔ لیکن سپریم کورٹ میں یہ ٹیک اپ ہوتا ہے، سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دیتی ہے اور اس کو ان اسلامک قرار دیتی ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن روکتا تھا، جورسڈکشنل بار کریٹ کرتا ہے، سپریم کورٹ نے کس طرح اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا۔ یہ جناب آج کا میرا لیکچر تھا۔ آئی ایم شیور کہ آپ کو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ آرٹیکل 8 کی کوریج جو ہے وہ کس قدر کس حد تک غلط ہے، اور دوسرا آپ کو یہ پتہ چلا کہ لینڈ ریفارمز کے قوانین یا لینڈ ریفارمز کی جو کوششیں پاکستان میں کی گئیں
ان کو کس طرح ناکام بنایا گیا، اور فائنلی اسلامک پرنسپل نے کس طرح اس کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے وہ تقی عثمانی صاحب کا اوپینین پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام پابندی نہیں لگاتا، ہر اس زمین پہ جو انسان خریدے اپنے پیسے سے، اور وہ لیجیٹیمیٹ حلال پیسے سے خریدی ہے، تو اس کے پاس اگر خریدنے کے پیسے ہیں وہ خریدتا چلا جائے، خریدتا چلا جائے، خریدتا چلا جائے، اور اس میں سے جو کمائے اس میں سے پھر وہ عشر اور زکوٰۃ اور جو بھی اس نے دینا ہے دے، لیکن وہ جب تک چاہے جتنا پیسہ اس کے پاس ہے وہ لینڈ خرید سکتا ہے۔ لیکن جناب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو جاگیردار برٹش نے بنایا تھا، کیا اس کو ہم لیجیٹیمیٹ کہیں گے؟ میرے ذاتی اوپینین میں نہیں، میرے ذاتی خیال میں نہیں۔ اگر گوروں نے کسی کو بہت زیادہ وسیع لینڈ جاگیر عطا کی ہے تو انہوں نے اپنے کسی مقصد کے لیے ادا کی ہے، اور ان مقاصد کو انہوں نے حاصل کیا ہے، اور وہ مقصد ظاہر ہے تاج برطانیہ کی جو ہے تحفظ تھا، اور وہ لینڈ لارڈ جاگیردار جن کو گوروں نے جاگیردار بنایا، لینڈ لارڈ بنایا، اگر ان کی اولادوں کے پاس وہ زمین ہے تو میرے حساب سے یہ لیجیٹیمیٹ مینز نہیں ہے، اور وہ ان اسلامک ڈکلیئر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اپنے جیب سے اپنی حلال کمائی سے زمین خریدتا ہے تو وہ اگر 3000 ایکڑ زمین خرید لیتا ہے تو وہ تو بات درست ہے، لیکن اگر کسی کے پردادا کو وہ گوروں نے عطا کی تھی جاگیر، اور گوروں نے اس کو انعام دیا تھا اس کی وفاداری خریدنے کے لیے، تو وہ زمین اگر نیچے ورثے میں تقسیم ہوتے ہوتے کسی کے پاس آئی ہے اور وہ 500 ایکڑ سے 300 ایکڑ سے زیادہ ہے، تو وہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو بھاگ کے سرکار ضبط کرے اور بے زمین لوگوں کو تقسیم کرے تاکہ لوگ کام کریں۔ تقی عثمانی صاحب کی اس اوپینین سے میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے سامنے میرے تو بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ بالکل انہوں نے کہا کہ لیجیٹیمیٹ پیسے سے اگر کوئی زمین خریدتا ہے تو اسلام اس کو پابند نہیں کر سکتا، اسلام اس کو پابند نہیں کرتا، لہٰذا گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو لینڈ خریدنے پہ، لینڈ ایکوائر کرنے پہ پابندی لگائے، یا اگر اس کے پاس لینڈ ہے تو اس سے اس کی سیلنگ مقرر کرے۔ لیکن اس کو اگر یہ تھوڑا سا وہ اگر اس میں لکھ دیتے تو آج شاید کافی حد تک زمین جو ہے وہ بے زمین ہاریوں میں، بے زمین مزاروں میں چلی جاتی اور بہت سارے لوگ خوشحال ہو جاتے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کے مائنڈز کو 3 طریقے سے ایجیٹیٹ کیا ہے۔ نمبر 1 آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح لینڈ ریفارمز قوانین کو پاکستان میں نامکمل کیا گیا۔ نمبر 2 میں نے آپ سے یہ شیئر کیا کہ سپریم کورٹ نے کس طرح آئین کی پابندیوں کو پرے کر کے انہوں نے جوریسڈکشن ایکسرسائز کی، اور ظاہر ہے وہ کسی حد تک ٹھیک تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو اس پہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نئے قوانین تھے، فیڈرل شریعت کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے جو قوانین آئے تھے وہ تو آل ٹوگیدر نیو تھے، تو انہوں نے نئے سرے سے ٹیک اپ کی، وہ پٹیشنیں بھی اسی لیے انٹرٹین ہو گئی، جس میں کہ یہ سارا پھر آخر میں اس کو سپریم کورٹ نے لپیٹ دیا۔ اور تیسری بات میں نے آپ سے یہ کی ہے کہ وہ قوانین جو کالعدم قرار دیے جا چکے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ان کا شیڈیول 1 کے اندر اس طرح لکھنا کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹس کو اگر انکروچ بھی کرتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو استثناء حاصل ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ کیوں کہ آپ ایک چلتے ہوئے قانون کو، ایک لیونگ قانون کو تو بار کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں نہ آئے، لیکن ایک قانون جو آلریڈی ڈیڈ ہے، جو ہے ہی نہیں یا ان اسلامک ہونے کی وجہ سے وہ وائڈ ڈکلیئرڈ ہو گیا ایب انیشیو، تو اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب آج کا لیکچر اس پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، اپنا، اپنے دوستوں کا، سب کو بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔